ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. وقت ہوا ہے جہاں پہ ہم سیکھتے ہیں، عاجزانہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی جو باتیں ہیں، خوبصورت تعلیمات ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کر سکیں. مارجن آف ایرر کو ضرور رکھیں لیکن سیکھیں ضرور. اسی لیے اب ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرز موجود ہیں. انٹروڈکشن آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. پروفیسر نورید فاطمہ ہمیں دوبارہ سے آج جوائن کریں گے. علامہ کرامت عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور محمد اظہر منیر سہروردی صاحب. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن پاک اور اہل بیت. کیا قرآن پاک کی فضیلت اور فضائل تو ہمیں معلوم ہے، اہل بیت کی کیا ہی فضیلت ہوگی، کیا خوبصورت بات ہوگی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اور آج کا چونکہ دن منسوب ہے سیدہ کائنات سے، تو میں کوشش یہی کروں گا کہ شارٹ ٹائم میں پورے اہل بیت کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے، کس میں اتنی جرأت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورہ کوثر. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کے دونوں شہزادے اللہ کے حکم سے واپس بلا لی گئے. عرب لوگوں نے، مشرکین مکہ نے تانے دینا شروع کیے. میرے پاک رسول اللہ نے فرمایا میرے مالک یہ مجھے بے اولاد ہونے کا تانا دیتے ہیں. خالق نے فرمایا میرے حبیب میرے رستے میں نماز قائم کرے، قربانی دیتے جائیں، اللہ آپ کو کوثر عطا کرے گا. کوثر سے مراد علماء کرام نے، تمام مفسرین نے، محدثین نے اور صحیح العقیدہ علماء نے یہاں پہ کوثر سے مراد جناب سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ام ابیہا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہمارے کروڑوں سلام آپ کی ذات پر، انہیں قرار دیا. کیا بات ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر، چونکہ جناب آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں. جناب نوح علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ باپ نہیں ماں ہیں. باقی جتنے انبیاء ماں سبق ہیں اور جتنا سلسلہ کائنات انسانیت ہے، اس میں نسل کا جو تعارف ہے وہ بیٹے سے ہوتا ہے. واحد میرے رسول ہیں، واحد سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے بابا، پیکر حسن جمال، مجموعہ غیرت و کمال، واریہ صبر و استقلال، عرب کے سلطان، وحی کے ترجمان، رہبر شریعت، پیغام حریت، دانائے سبل، مولائے کل، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، شرف اول، واحد میرے رسول ہیں جن کی نسل پاک آپ کی پاکیزہ شہزادی سے جاری ہوئی. کیا بات. بیٹے کو نعمت قرار دیا گیا، بیٹی کو رحمت قرار دیا. جناب اسماعیل برادر عزیز اور تمام چینل کی طرف سے، اور قبلہ سہروردی صاحب بہنا کی موجودگی میں تمام عالم اسلام تک ایک محبت بھرا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے میرا رسول کہتے ہیں، جو رسول کی بھی رحمت بن کر آئے اسے جناب بطول کہتے ہیں. یعنی ہم لفظوں کے غریب ہیں. یہاں فلسفہ و منطق پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم اس سیدہ کی شان پر کیا الفاظ کہیں. ہمارے الفاظ اگر اوج ثریا پہ بھی پہنچ جائیں تو وہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. جناب سیدہ کی شان کے لیے ان کا انتخاب نہیں ملتا، لفظ منتخب نہیں ہوتے. میں یوں کہوں کہ الفاظ جس کی دہلیز پر اتر کر اپنے آپ کو معزز محسوس کریں اسے جناب سیدہ کہتے ہیں. اور جناب سیدہ ہیں رحمت رسول اللہ. اور آپ نے جو حدیث پاک بیان کی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بڑا محتاط جملہ کہنا چاہتا ہوں. لوگ اسے کہتے ہیں وصیحت، میں کہتا ہوں وصیحت میت کی ہوتی ہے، سرکار کی نصیحت ہے، کیونکہ میرے سرکار کے نالین کا صدقہ یہ پوری کائنات باقی ہے. لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، جو عزت میں، وزن میں، حرمت میں برابر ہیں. مگر میں معذرت چاہتا ہوں، قرآن وراثت ہے، آل محمد وارث ہے. قرآن ہدایت ہے، آل محمد ہادی ہیں. قرآن مشکل ہے ہمارے لیے، ہم نہیں سمجھ پاتے، آل محمد مشکل کشا ہیں. اور قرآن تحریر ہے، آل محمد تقریری اللہ کی پاکیزہ شریعت کے علمبردار ہیں. اور قرآن قیامت تک ان کی شان اور فضائل بیان کرتا رہے گا. قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے. یہ کل بھی لا ریب تھا، یہ آج بھی لا ریب ہے. یہ کل بھی بے عیب تھا، یہ آج بھی بے عیب ہے. قرآن کا سورہ کوثر ہے،
जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम। बस खत्म हो जाते बीबी हैं, की क्या शान तो बात हम है, बयान कर क्या ही नहीं बात सकते है, ना। सुभान अल्लाह। जनाब सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा, आजकल की जनरेशन, आजकल की बच्चियाँ, उनका एक लाइफस्टाइल, उनका एक पाकीज़गी, उनका रुतबा हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सवाल है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज सैयदा कायनात जिगर गोशाए रसूल नूर ऐन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब यौम विसाल है तो एक तरफ तो दिल मग़मूम है और जगह जगह कभी किसी साहिबान बस्तो कुशाद की तरफ नज़र जाती है, कभी उस शाख की तरफ नज़र जाती है, कभी अहले अरब की तरफ नज़र जाती है, कभी अहले अजम की तरफ नज़र जाती है। और फिर सवाल क्या है कि ए खाके मदीना, तेरे ज़र्रों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। अल्लामा ने तो कहा था कि ऐ सैयदा पाक रिश्ताए आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीदमी सजदाहा बरखा के उपाशीदमी। कि ऐ सैयदा कायनात, ऐ कायनात की औरतों की सरदार, ऐ जन्नत की औरतों की सरदार, ऐ जिसको 4 बेहतरीन खवातीन में मेरे नबी ने गिना, ऐ वो जो मादर हसनैन है, ऐ वो जिनके लिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के खड़े होते, आगे बढ़ के इस्तेकबाल करते, आपका माथा चूमते, अपनी कमली मुबारक बिछाते, उस पर बिठाते, आपका माथा चूम कर फरमाते हैं फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जिनके लिए फरमाया फातिमा बदवा तो मिन्नी, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसकी खुशी में मेरी खुशी, इसकी रजा में मेरी रजा, इसकी नाराजगी में मेरी नाराजगी और मेरी नाराजगी में रब की नाराजगी। ये फातिमा जिनका अजरे रिसालत खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अव्वलीन इस उम्मत का फरीजा करार पाया, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उनके जन्नतुल बकी पर, उनके मज़ार पर जिस तरह बिल्डोजर्स चलाए गए, जिस तरह मुनहदिम किया गया, तो आज हम अल्लामा इकबाल ने तो ये शेर, ये रुबाई उस वक्त लिखी थी ना जब अभी ये सानिहा नहीं हुआ था कि मेरा जी चाहता है कि ऐ सैयदा कायनात, मैं अगर मेरे पास अल्लाह रब्बुल करीम के फरमान का पास ना होता और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का एहसास जो है वो दामन गिर ना होता, तो मैं आपकी तुरबत मुबारका का तवाफ करता। बात यही खत्म नहीं की। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं तवाफ तो छोटी चीज है, मैं सजदा करता। तो आज रूहें वहां सजदा कुना है, मगर पाकिस्तान में आज A+ चैनल पर बैठकर जो सवाल आपने पूछा कि क्या मोहब्बत जुबानी कलामी, क्या मोहब्बत फजाइल की हद तक, क्या अमल तालीमात, क्या वो चीज कि जो हमारे किरदार में आनी चाहिए थी आज की औरत में है, आज की बेटी में है, आज की माँ में है। वो बेटी कि जो उम्मे अबीहा के दर्जे तक पहुंची, बाप सैयदे कायनात, सैयदुल आलमीन, सैयदुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, जो शरीयत के शारिह भी हैं, शारिह भी हैं, शरीयत मेकर भी हैं और उसको डिफाइन करने वाले भी हैं। आप फरमा रहे हैं कि ये जो मक्का की गलियों में मेरे पीछे पीछे चलकर मेरी नामूस की हिफाजत करती है ना, मेरी जान की हिफाजत करती है ना, कभी अपने नन्हे हाथों से ऊंट की ओजड़ी हटाती है ना, कभी मुहाफिजा नामूस रिसालत बनकर ओहद के मैदान में आती है ना, कभी मेरे जख्मों को धोती है, कभी मेरे सर को धोती है, ये मेरी जान का टुकड़ा है। ये तमाम औरतों के लिए चादर के अंदर छुपा कर बता रहा हूं, जमाने भर की खवातीन के लिए मैं तो उसवाए कामिला हूं, लेकिन औरतों के लिए रोल मॉडल ये जो चादर ततहीर में सैयदा कायनात की जात है, ये है। फिर किसी को बात समझ आई इस्माइल भाई, किसी को नहीं समझ आई। हजरत उम्मे सलमा के घर की अंदर की बात थी, आपने कहा हुज्जत तमाम किए देता हूं, अंदर की बात तो शायद कुछ माने कुछ ना माने, मुबाहला के लिए निकाल कर दिखा दिया। कुरान ने आयत उतार दी कि निसाउकुम का मिसदाक, जो एक अकेली औरत अपनी जात के अंदर अंजुमन है, जो बेटी के तौर पर, जो माँ के तौर पर, बहन के तौर पर, बीवी के तौर पर और एक उम्मतिया के तौर पर भी, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी जो रोल मॉडल है वो ये खातून है, जिनकी चादर की कसमें अल्लाह रब्बुल करीम, तहारत की कसमें अल्लाह रब्बुल करीम कुरान में कहीं पर वत्तीन कहकर, कहीं वल कद्र कहकर, और जैसे सूरह कौसर की बात हो रही थी,
نسل جو ہے بیٹے سے چلتی ہے. یہاں اللہ نے قانون فطرت بدل دیا کہ نبی آپ کو ابتر کا تانا دیتے ہیں نا, یہ ابتر ہوں گے, آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی. حسنی سادات, حسینی سادات, اللہ ان سیدوں کو سلامت رکھے, ان کے گھر ان کے در سلامت رکھے. جو سوال آپ نے پوچھا کہ ان کے بغیر تو ہمیں دین ہی سمجھ نہیں آیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سیدہ پاک کے گھر فقیر آتا ہے, صدا لگاتا ہے, آپ اندر جاتی ہیں, صرف 2 قمیضیں ہیں, ایک نئی قمیض لاتی ہیں, خیرات کر دیتی ہیں. میرے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, پر پوچھتے ہیں اے پیاری لخت جگر, آپ نے پرانا قمیض زیب تن کیا, تو جو میں نے آپ کو جہیز میں, اور جہیز کتنا تھا, 2 پیالے, 1 چکی, 2 مشکیزیں, 1 چھال کا بستر, 1 تکیہ, اور اس کے علاوہ اس گھر کے اندر کیا تھا کہ جو دنیا کا سامان تھا, مگر وہ فقر اختیاری تھا, اور وہ جہیز بھی لڑکے کے پیسوں سے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زرہ بیچ کر اور اس سے جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا. تو آپ اس فقر اختیاری کے اندر رہتے ہوئے بھی سخاوت بھی کرتی ہیں, آپ عبادت بھی کرتی ہیں. زہد و ورع کا یہ عالم ہے کہ رات ختم ہو جاتی ہے, مگر فرماتی ہے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا. اب وہاں پر عالم یہ ہے سخت بخار کے عالم میں ہے, اور اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور چکی پیس رہی ہیں. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسجد سے واپس تشریف لائے اور پوچھتے ہیں فاطمہ آج آپ کو بخار تھا, آپ بخار کی حالت میں بھی چکی پیس رہی ہیں, آٹا بنا رہی ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ علی میں نے پہلے وضو کیا, نماز پڑھی, رب کا حق ادا کیا, اس کے بعد آپ میرے لیے مجازی خدا ہیں, آپ شوہر ہیں, آپ کا اور بچوں کا حق ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد بچوں کی تربیت کا کیا عالم ہے کہ آپ ایک ایک بچے کو قرآن سکھاتی ہیں, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو, اور آپ ان کو تقاریر سکھاتی ہیں, آپ ان کے لیے ممبر بناتی ہیں, آپ اس کے اوپر کھڑا کرتی ہیں. آج کی مائیں اپنے بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس ڈیولپ کرتی ہیں. اور کتنا سیدہ 3 دہائیاں نہیں ملی میری سیدہ کو اس دنیا میں, 3 دہائیاں. عمر کا اختلاف ہو سکتا ہے, 25 ہے, 26 ہے, 29 ہے, مگر 30 پورے نہیں کیے, مگر وہ اولاد تیار کر کے, وہ ایسی ایک اسلام کی آبیاری اور بنیاد سازی کے لیے وہ مجاہد اور مجاہدات تیار کر کے گئی کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری شہادت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین علیہ السلام آپ کی جہری شہادت کا پھر ہمیں عکس اور پرتو نظر آتے ہیں. اور پھر جو آپ کی قربانیوں کا تسلسل ہے اس کو واقعہ معراج تک پہنچایا کس نے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے, ٹیلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر تمام قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد بھی. تو یہ ہے وہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ بطول باش پنہاں شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اے آج کی مسلمان عورت, اگر تو چاہتی ہے کہ تو کردار بطولی کو اپنائے اور اس جیسا منصب تیرا ہو اور تیری گود کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام پروان چڑھے, تو پھر اپنے آپ کو بطول کی چادر میں ڈھانپ لے. بہت سے واقعات, بہت سی چیزیں, بہت کچھ ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, اور بیٹھے بیٹھے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا کچھ سمیٹا, اتنا کچھ ہے بات کرنے کو. ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان.